بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں بلوغت سے موت تک 60 سال کی زندگی بھی نصیب کی اور روزانہ ہم 5 مرتبہ بھی نماز پڑھیں تو آدمی یقیناً 5 مرتبہ نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو تو کرے گا. تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو 60 سال کی زندگی میں کم از کم بندہ 1,08,000 مرتبہ وضو کرتا ہے. اگر ہمارا وضو صحیح ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا وضو ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اتنے بڑے وعدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی چہرے کا وضو کرتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں. جب ہاتھ کا وضو کرتا ہے تو ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھ کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب پیر دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ پیروں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے سنت طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرنے سے اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو یہ بات یاد رکھنا، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. ایک مرتبہ جب صحابہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو چند صحابہ نے جلدی جلدی وضو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بعض صحابہ کے پیروں کی ایڑیوں پر پڑ گئی جو سوکھی ہوئی تھی، اس کو وضو کا پانی نہیں لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، یعنی جن لوگوں کے ایڑیوں کو پانی نہیں لگا ان کے لیے جہنم کی وادی ہے. یہ کیوں؟ ایڑیوں کو پانی نہیں لگے گا تو وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے ماشاءاللہ اب لوگ تو وضو کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن ہم دیکھیں کیا ہمارا وضو صحیح ہے؟ کیا آج تک ہم نے اپنے بچوں کا وضو چیک کر لیا، اپنی بیٹیوں کا وضو چیک کر لیا، یا ہم نے بھائیوں بہنوں کا یا خود اپنا وضو چیک کر لیا؟ ہم بچوں کا یونیفارم چیک کرتے ہیں، اسکول جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بچے کے سر کے بال ڈھنگ سے ہے یا نہیں، بچے کا یونیفارم ڈھنگ سے ہے یا نہیں. آج تک ہم نے بچوں کی آخرت کی فکر کی؟ دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے ارادہ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کریں گے. اس وقت شوافی علماء کی تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کس طریقے سے تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں کوشش کی جائے گی کہ علماء احناف کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیسا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ سے گزارش انشاءاللہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور تمام تک پہنچانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل لوگ عجیب طریقے سے وضو کرتے ہیں. اگر ہم وضو میں سنت طریقہ فالو کریں گے تو بہت بڑا ثواب بھی ملے گا اور ہمارے سارے صغیرہ گناہ بھی جڑ جائیں گے. وضو کے آداب میں یہ ہے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں. سب سے پہلے سنت وضو کی نیت کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھ گٹھوں تک انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں. پھر مسواک کریں. پہلے سیدھے جانب اچھی طرح مسواک کریں، پھر درمیان میں، پھر بائیں جانب، اس کے بعد لمبائی میں زبان کا بھی مسواک کریں.
مسواक करने के बाद एक साथ दाहिने हाथ से कुल्ली और नाक में ऊपर तक पानी ले जाएं और इस तरह 3 मरतबा करना सुन्नत है। अलबत्ता रोज़ेदार है तो नाक में ऊपर तक पानी न ले जाएं। अगर नाक में गंदगी वगैरह है तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से अच्छी तरह नाक की सफाई करें। यहाँ तक हमारा सुन्नत वज़ू हो गया। अब फ़र्ज़ वज़ू में दाखिल होना है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वज़ू में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर 6 में से कोई भी चीज़ रह जाएगी तो हमारा वज़ू ही सही नहीं होगा। पहला फ़र्ज़, चेहरा धोते वक्त ये नीयत रहनी चाहिए कि हम फ़र्ज़ वज़ू कर रहे हैं। दूसरा फ़र्ज़, पूरा चेहरा धोएं, यानी सर के बाल निकलने की जगह से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। तीसरा फ़र्ज़, दोनों हाथ कोहनी समेत धोएं। चौथा फ़र्ज़, सर के थोड़े से हिस्से का तो मसाह करें। पांचवा फ़र्ज़, दोनों पाँव टखनों समेत धोएं। और छठा फ़र्ज़, इसी तरतीब से वज़ू करें जो तरतीब आपके सामने बयान की गई। पहले नियत, फिर चेहरा, फिर हाथ, फिर सर और फिर पाँव। अब मैं आपके सामने फ़र्ज़ वज़ू का सुन्नत तरीक़ा पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे जहन में ये नियत रहेगी कि हम फ़र्ज़ वज़ू कर रहे हैं। उसके बाद चेहरा धोएं। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अगर हमारी दाढ़ी के बाल घने न हों बल्कि खफीफ हों, खफीफ यानी दाढ़ी के अंदर की चमड़ी नज़र आती है तो चमड़ी तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। और अगर दाढ़ी के बाल घने हों, घनी यानी दाढ़ी भरी हुई है, तो उनके नीचे चमड़ी को पानी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं बल्कि ऊपर से ही पानी लगाने से वज़ू हो जाएगा। फिर उसके बाद घनी दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है। ये भी मालूम रहे कि हदीस में चेहरा, हाथ और पैर धोते वक्त फ़र्ज हिस्से से ज़्यादा धोने पर बड़ी फजीलत वारिद हुई है। नीज़ ये भी मालूम रहे कि वज़ू करते वक्त बाद लोग नल खोलते हैं और पूरा वज़ू ख़त्म होने के बाद नल बंद करते हैं। इस दौरान बहुत सारा पानी ज़ाया होता है, लिहाजा बेहतर ये है कि हम नल खोल कर हाथ में पानी लें और नल बंद करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फिर पानी लें, फिर नल बंद करें। ये सही तरीक़ा है। बाद लोगों से ये गलती भी होती है कि 3 से ज़ायद मरतबा धोते हैं। याद रहे कि 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। चौथी मरतबा धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो 3 से ज़ायद मरतबा अपना आज़ू धोएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया, फ़क़द असाअ व तअद्दा व ज़लम, उसने बुरा काम किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। लिहाजा इसका लिहाज रखना ज़रूरी है। चेहरा धोने के बाद हाथ धोएं। हाथ धोने का तरीक़ा देखिए, नल खोलें और सीधे हाथ में पानी लेकर नल बंद करें और अच्छी तरह पूरे हाथ को धोएं। चूँकि हाथ के बाल उंगलियों की सिमत में रहते हैं, इसलिए मुखालिफ यानी अपोजिट सिमत में धोने से चमड़ी तक पानी अच्छी तरह पहुंच जाता है और हाथ के तमाम बाल और चमड़े को धोना ज़रूरी है। लिहाजा उंगलियों के दरमियानी हिस्से का ख़ास तौर पर लिहाज रखें। अगर अंगूठी हो या नाखून में मैल हो जिससे पानी अंदर तक न पहुंचता हो तो वज़ू सही नहीं होगा। लिहाजा इन चीज़ों का ख़ास लिहाज रखें। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। ऐसे ही बाएं हाथ को भी 3 मरतबा धोएं। 1 मरतबा, 2
2 مرتبہ, 3 مرتبہ. اب پورے سر کا مسح کرنا ہے. معلوم رہے کہ سر دھونا نہیں ہے بلکہ سر کا مسح کرنا ہے, یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سر کو لگائیں. طریقہ دیکھیے. پانی لیں, سر کے ابتدائی حصے سے دونوں ہاتھ گدی تک لے جائیں اور پھر ہاتھ واپس لے آئیں. کان کا بھی مسح ہوگا, کان کو دھونا نہیں ہے. پانی لیں, شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں رکھ کر کان کے پیچوں میں گھمائیں اور انگوٹھا کان کی لو کے پیچھے سے کان کی لو سے اوپر لے جائیں. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. کچھ لوگ وضو کرتے وقت باتیں کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, لہذا وضو کرتے وقت باتیں نہ کریں. البتہ دوران وضو یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اب پاؤں دھوئیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کر کے داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا خلال شروع کریں اور انگوٹھے تک تمام انگلیوں کا خلال کریں. سب سے پہلے سیدھا پاؤں. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. اس کے بعد بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک ایسا ہی خلال کریں. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. پاؤں دھونے کے سلسلے میں ذہن میں رہے کہ عام طور پر چلتے رہتے ہیں, پاؤں کے تلوے میں کوئی چیز لگی رہ سکتی ہے, ذہن میں نہیں رہتا. لہذا پاؤں کے تلوے, انگوٹھے اور ایڑیوں کا اچھی طرح لحاظ رکھیں. یہ تھا وضو کا طریقہ. وضو کے بعد حدیث میں دعا ثابت ہے, دعا سنیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خود بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی سنت کی ترغیب دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.